تقطع ایدیہم، یعنی کہ اور یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور محمد کے ساتھ حرب کرتے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے، ان کو سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں الگ الگ سائڈ میں کاٹ دیا جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹو، اور بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں کاٹو، الگ الگ دشاؤں میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو۔ ناظرین، ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی کے مناظرے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اتنی بڑی آگ لگ چکی ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ وہ آگ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے اور کروڑوں مسلمانوں کے گھروں تک پہنچنے والی ہے۔ اسلامی تشخص جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایک سمیر نام کا ایک مسلمان تھا، وہ اسلام چھوڑ کے وہ ہندو ہو چکا ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے۔ ناظرین، وہ سمیر اتنا خطرناک ہے، وہ اتنا خطرناک ہے، یقین کریں کہ وہ جو اپنے ہندوستان کیا پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا جو اسلام ہے، ان کا جو ایمان ہے، وہ خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، اس المیہ یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا، اس زبان دراز کا کوئی منہ نہیں نوچ رہا۔ ناظرین، اس سے 5 سوال کہے تھے کہ میرے ان 5 سوالوں کے جواب دے دو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام پیسفل ریلیجن نہیں ہے۔ ناظرین، 5 سوال کیا ہیں وہ میں اسامہ علی بھائی سے پوچھوں گا اور اس کا جواب دیں گے۔ یہ ہمارے علماء کرام کا، ہمارے یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، لیکن کوئی بندہ جواب نہیں دے رہا۔ یقین کریں یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ مسلمان اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور وہ بندہ جنگ لگوا سکتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہے۔ اسامہ بھائی، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، آپ نے جس خطرے کو بھانپا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ موقع دیتا ہے، جزاک اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جو جیسے کہتے ہیں کہ استقامت بخشے، آمین۔ کیونکہ اس فتنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بات ہے وہ بالکل درست ہے، اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ سمیر تو مرتد ہو گیا، اس کو تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اس پہ تو علیحدہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، لیکن جو اس کے مرتد ہونے سے ہندو اس کو اٹھا رہے ہیں اور اپنی یوٹیوب پہ اور اپنے مطلب ایونٹس کر رہے ہیں اس کو بلا بلا کے، اور وہ وہاں جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے، وہ ایک بہت بڑے فتنے کو جنم دے گا، جس میں وہ بار بار قرآن کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عربی جو آئیڈیالوجی ہے میں اس کے خلاف ہوں، یہ ہماری انسانیت کی دشمن ہے، یہ عربی کتاب، اس میں سارے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے کاٹنے کا حکم ہے، مطلب کہ وہ جو اسلام میں وہ آیات ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی اگر اسلام کے خلاف چلے جائیں تو ان سے تم محبت کا رشتہ ترک کر دو، اس طرح کی باتوں کو کہ یہ تو ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ رہے ہیں اور ہم ایک دھرم کے لوگ تھے اور کٹ گئے آپس میں، یہ بنگلہ دیش پاکستان بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ میں نکلتا دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان جو اتنا مسلم کمیونٹی ہے ود دا ہندوز جو رہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں سے رہ رہے ہیں، اب اس میں اس طرح کا فتنہ جب جا کے ان کو انٹرپریٹیٹ کرے گا اسلام کی کہ یہ تو تم لوگوں کے خلاف ہے، یہ تو تم لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ تو تم لوگوں کو جو ہے مارنے کا حکم دیتا ہے، ان کا تو دھرم ہی ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہندو اس بات کو لے کے جیسی تھریٹ، جیسے سانپ کا آپ کو پتہ ہے کہ سانپ حملہ کیوں کرتا ہے؟ سانپ آپ کو ڈستا ہے کیونکہ اس کو یہ فیئر گھیرتا ہے کہ آپ اس کو مار دیں گے، تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی اس طرح کے جو اٹیکس ہیں یا اس کے پیچھے فیئر ہوتا ہے، اور یہ جو سمیر ہے یہ ہندو جو کمیونٹی ہے اس میں یہ فیئر پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان تھریٹ ہیں ہیومینٹی کے لیے، مسلمان تھریٹ ہیں سب سے پہلی کافروں کے لیے، اور کافر ہیں ہم ہندو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط انٹرپریٹیشن ہے اس کی۔ سب سے پہلے اس کی جو بیسک جو کویسچن ہے، مثال کے طور پہ جس طرح کے وہ سوالات کرتا ہے یا کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے چیلنج دیا کہ جی میرے یوٹیوب چینل پہ 240 علماء نے مجھ سے ڈیبیٹ کی ہے جو کہ مجھے کنونس کرنے میں ناکام رہے ہیں،
جبکہ وہ خود کو جو جس جماعت کا پیروکار بناتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نے جس میں وقت گزارا وہ تبلیغی جماعت ہے، اور وہ تبلیغی جماعت کو جیسے کہتے ہیں بڑی خطرناک جماعت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تو بڑی جیسے کوئی اسلحہ لیس قسم کی اور بڑی خطرناک آئیڈیالوجیز رکھنے والی جماعت ہو تبلیغی جماعت۔ اب پاکستان میں کوئی یہ بات مان سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت سے کسی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بلکہ ہم ہومیوپیتھک کائنڈ آف وہ آئیڈیالوجیز کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھو، دین کی خدمت کرو۔ ان کا نہ تو آج تک تبلیغی جماعت کا کوئی جہادی بنا ہے، بلکہ ہماری جو جہاد کی پنیریاں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ تو ان کے اندر تو وہ ساری اس طرح کی جہت بھی نہیں ڈالی گئی۔ یہ تو دیوبند سے نکلا ہوا ایک ٹھنڈا قسم کا عقائد رکھنے والے وہ ہے گروپ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح جیسے ان کو پوز کر رہا ہے، یہی سب سے بڑا بلنڈر ہے۔ اور اب تبلیغی جماعت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے بچے جو یہ مطلب ایک دن میں کنونس کرتے ہیں ایموشنلی کہ چلو بھی چلے پہ، اور پھر اس کو کمانڈر بنا دیتے ہیں یا اپنا وہ ایک گروپ کا وہ بنا دیتے ہیں نمائندہ کہ آپ نے جی ادھر ان کی لک آفٹر کرنی ہے۔ یہ کیونکہ بار بار یہی کلیم کر رہا ہے کہ میں اس تبلیغی جماعت کے ساتھ 14 سال رہا ہوں اور میں 11 بار کمانڈر بنا ہوں۔ اب ہندوؤں کو تو نہیں پتا کہ تبلیغی جماعت کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کمانڈر شمانڈر کا، امیر بنانے والا وہ ایک فضائل اعمال ہے ان کی جو جس کے تحت وہ سارا اپنا ان کا سارا کریکولم چل رہا ہے۔ ایک بندہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے فضائل اعمال، دوسرا سننے لگ جاتا ہے، اور فضائل اعمال بھی وہ ہے جو ضعیف روایات سے بھری ہوئی ہے۔ تو پہلا تو اس کا رد یہ ہے کہ تبلیغی جماعت تو کسی صورت خطرناک جماعت اسلام کے کسی بھی، ہم نے بتانا ہے نا وی آر دا پارٹ آف کمیونٹی۔ اور بے شک میرا تبلیغی جماعت سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں بھی تبلیغی جماعت میں رہا ہوں، میں نے بھی وہ شب جمعہ دیکھے ہیں، آلو اور وہ گوشت کی ایک بوٹی اور 2 آلو وہ ہم نے بھی شب جمعہ پہ کھائے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تبلیغی جماعت کو خطرناک جماعت ہے، یہ بڑی ناانصافی، یہی اس کا بلنڈر ہے۔ یہاں سے پکڑیں اس کو کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت خطرناک ہے، کیسی بات ہے؟ حالانکہ تبلیغی آئیڈیالوجی تو صرف اسلام کو وہ بلکہ اسلام کی باقی تو وہ کسی جیسے کہتے ہیں حقوق کو کور بھی نہیں کر رہی، سوائے نماز کے، سوائے آپ کی جو یہ ارکان ہیں جو آپ کے ڈیلی پریکٹس کے، قرآن پڑھ لیا، تھوڑا سا دین کا کام کر لیں، بس ان کے لیے دین کا کام جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ نماز کی طرف بلاؤ، نماز پڑھوا لو اور فضائل اعمال کی روایات سنا لو، اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں محنت اسلام کی محنت کے لیے نکل جاؤ گھر بار چھوڑ کے، پیچھے بچوں کے ساتھ جو مرضی ہو وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہم تو دین کی خدمت کے لیے نکل گئے۔ اب ان سے تو کسی دنیا کی کسی بھی مذہب کو، فرقے کو، یا پاکستان میں بھی تبلیغی جماعت سے کب کسی فرقے کا کنفلکٹ ہوا یا فائٹ ہوئی ہے؟ تو ایک تو یہ اس کا غلط ہے۔ دوسرا اس کا تھا جو وہ قرآن کی آیات کو مولڈ کر کے، اب آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیں یہ تو کوئی میں کہتا ہوں ہزاروں قسم کے ترجمے ہوئے ہیں، ایک ابن کثیر سے لے کے جتنے بھی آپ کے سب کانٹیننٹ کے ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، فرحت ہاشمی ہوں، مولانا مودودی صاحب ہوں، یا کوئی اور جنہوں نے اس خطے کے، ان کے تقی عثمانی صاحب ہوں، یا کوئی اور جن کے ترجمے چلتے ہیں، شبیر احمد عثمانی ہوں، کوئی بھی، وہ سارے ابن کثیر سے جا کے اس نے کیونکہ ایک آیت پہ کوئی 18-20 روایتیں بیان کی ہوئی ہیں، اپنی اپنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق ادھر سے لے کے ترجمہ کر کے پڑھے کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کا آج کا نوجوان اسلام کے کنونسیبل پریکٹیکل چارم کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، اور یہ ناکافی ہو گیا آپ کے۔ اب وہ ترجمہ کے مسئلے ہیں جس میں اس طرح کے مرتد پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 99 اس نے کوٹ کی سمیر نے، جو اس کا پہلا سوال ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ایمان میں داخل کر دے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 99 کہتی ہے اگر اللہ چاہے تو سب کو ایمان میں داخل کر دے، اور پھر کہتے ہیں کہ دوسری کسی روایت آیت میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ سب کے سب مسلمان نہیں ہو سکتے، کہ سب کے سب مومن نہیں ہو سکتے، دوسرا کلیم۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو مارو، جو انکار کرتے ہیں ان کو مارو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو سب کو ایمان میں داخل کر دوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ سب کے سب مومن نہیں ہو سکتے یا مسلمان نہیں ہو سکتے، تیسری طرف پھر مارنے کا بھی حکم دے رہا ہے، تو یہ کیسی کنٹراڈکشن ہے؟ تو سب سے پہلے تو سمیر صاحب کی مطلب سمیر تو ٹاپک ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو ٹیسٹ کیس لینا چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ ایک جس سوچ کے تحت وہ
وہ چاول ہے پہلا یا پہلا بارش کا قطرہ ہے, اس طرح سے اس کو لینا چاہیے. یہ آپ کے پاکستان میں بھی اس آئیڈیالوجی کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں, کیونکہ یہی ترجمے ہیں نا جو ان کے بھی تو ذہن ہوں گے جن کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے. میں یشا جہاں بھی آیا ہے, یشا اس کو چاہت کو وش کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. یہ ہماری اردو زبان نہ ناکافی ہے قرآن کو سمجھانے میں. آج میں یہ بڑا کلیئر بتا دوں, یہ جتنے بھی لوگ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں نا اردو زبان میں, وہ ناکافی ہے اس کو سمجھانے میں. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ قرآن آپ سیکھیں, عربی زبان سیکھیں, اس کے تلفظ سمجھیں اور خدا کی لینگویج کو یا میسیج کو ریسیو کریں. یشا کو جیسے اب اس آیت میں ہے کہ جی اگر اللہ چاہے تو سب کو ایمان میں داخل کر دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی وش ہے کہ وہ سب کو داخل کر دے جو آپ چاہت کو سمجھتے ہیں. جیسے جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے, وہ اس کی مرضی نہیں ہے, پاور ہے. ہی ہیز گاٹ پاور. اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر سب کے سب اس کو ماننے لگیں تو وہ سب کے سب کو اسلام میں داخل کر دے, ایمان میں داخل کر دے. ہی ہیز گاٹ دیٹ پاور. یہ چاہت نہیں, اٹس پاور. بالکل صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کو داخل کر دے, یہ وہ اپنی پاور بتاتا ہے. جیسے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے میں, کیونکہ لوگ یہ سب اس سے عام فہم واقف ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے, اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی سے آپ کو عزت دے دے, اپنی مرضی سے آپ کو ذلت دے دے, تو آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ پریکٹیکل اسلام کا جو نیوکلیس ہے پریکٹس کا, آپ اس آیت کو اگر اس ترجموں میں لے رہے ہیں تو وہ نکل جائے گا پھر کہ جی اس نے عزت دینی تھی, اسی نے ذلت دینی تھی. نہ, بھلائی اللہ کی طرف سے ہے, شاید آپ خود پیدا کرتے ہیں. اس میں بھی خدا یہ بتاتا ہے, جو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہیز پاور, کہ اگر تم ڈیزرو کرو گے تو تمہیں بھی دے دے گا, تم جو کوئی بھی ہو. وہ پاور رکھتا ہے کہ آپ کو عزت دے دے, وہ پاور رکھتا ہے کہ آپ کو ذلت دے دے. سو اس کے کرائٹیریے اور اس کے احکامات کی, اس کی کمانڈز کے اندر رہو, نہ کہ کسی اور سے آس لگاؤ اس عزت کی, اس ذلت کی. مطلب مثال کے طور پہ آپ میں اگر آج یہ کنسیڈر کر لیں کہ ہم خدا کے لیے کوئی مشن یا کوئی کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ خوف گھیر لیں کہ حکومت وقت یا فلانی آپ کو جو ہے ذلت میں ڈال سکتی ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں, میں یہ پاور رکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذلیل کر دوں. بالکل صحیح ہے. اور پھر آپ کو اگر یہ آس لگ جائے کہ میں یہ عزت جو ہے یہ اس ٹائم کی عوام یا یہ ویورشپ یا یہ ہمارے جو اس ٹائم کے کوئی بھی حلقے ہیں وہ مجھے اٹھا لیں گے اور وہ مجھے عزت دے دیں گے, تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں پاور رکھتا ہوں کہ میں عزت بھی دے سکتا ہوں, تمہیں کسی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فیچر ہے جو وہ آپ کو دے رہا ہے کہ مجھے مان کے چلو, تو میں یہ پاور رکھتا ہوں کہ تمہیں عزت بھی دے سکتا ہوں, میں ہی یہ پاور رکھتا ہوں کہ تمہیں ذلت بھی دے سکتا ہوں, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو اس پر آئے میں لینا کہ بس جی اللہ جو کرتا ہے, مطلب اللہ نے تو ایک نظام بچھا دیا, کن فیکون, ختم کہانی. آپ کیا اس کو جسمانی تشخص دے کے بیٹھے ہیں کہ ہی از واچنگ یو آل دا ٹائم, کائنڈ آف ہیومنلی آپ سوچنے لگتے ہیں, جبکہ اس نے نمائندے بھیج کے نظام بچھا کے آپ کو بٹنز دے دیے ہیں کہ یہ دباؤ گے یہ ہوگا, یہ دباؤ گے یہ دے ہوگا. 2 راستے رکھ دیے. کیوں ایک مسلمان کو ہر نماز میں صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم, بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا, سب کچھ ہو گیا, صراط مستقیم کا کیا مسئلہ تھا؟ اب آ جائیں کہ یہ جو اس کا کنسیپٹ ہے کہ پہلا تو یہ کہ چاہے کو اس نے غلط سمجھ لیا, اس لیے اس نے اس کو اگلی آیت میں جوڑا کہ جب وہ چاہے تو سب کو کر دے, تو پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ سب کے سب نہیں ہو سکتے, پھر کر دیتا. اس کا یہی کلیم ہے, پھر کر دیتا سب کو مسلمان. پھر اگر نہیں کیا خود سے تو پھر مارنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ آج آپ کو میں یہ جو پیس کی بات کر رہا ہے نا کہ اسلام پیسفل ریلیجن نہیں ہے, اس کا کنسیپٹ دے دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو وہ جس دھرم میں گیا ہے نا, اس کی جو ارک ہے نا پیچھے, جو اس کی پریچنگز یا ٹیچنگز ہیں, وہ جو اتنے ہیومنلی اور اتنے انسانیت پرست بنے ہوئے ہیں کہ جانور کو کچھ نہ کو پودا بھی, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے ہی کسی نہ کسی نبی کے ہی ٹیچنگ اور پریچنگز ان کی ارک ملتا ہے ہندوازم سے بھی. تو وہ کوئی اتنی اس پہ نہیں چلا گیا کہ خدا سے دور کوئی نئی بات جو اس نے اڈاپٹ کر لی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو آ کے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ٹاؤن ہے, اس کمیونٹی کے رولز ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو رولز بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ رولز ہیں, ان کو ڈیفائن کر دو کہ کسی کو کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا,
کسی کی جان پہ اٹیک نہ کرنا، کسی کے مال پہ حملہ نہ کرنا، ہمسائے کو کٹوری دیتے رہنا، غریبوں مستحقین میں کھانا تقسیم کرتے رہنا، ماں باپ کی عزت احترام کرنا، تمہاری ماں کا اور باپ کا حکم ماننا تم پہ واجب ہے، بہن بھائیوں کا صلہ رحمی نہیں کرو گے میں دعا نہیں سنوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اسی طریقے سے آپ کو دولت کی منصفانہ تقسیم، اسی کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے آپ کے جو معاشرتی حقوق، صفائی نصف ایمان ہے، پورا ڈسپلن تو دے دیا. اپنے برتنے کی چیزوں ایک دوسرے کو دیتے رہنا. قرآن کے پاس تو جائیں، وہ تو کہتا ہے اپنی برتنے کی چیزوں کو بھی منع نہ کیا کرو، استعمال کی چیزیں ساتھ والا مار گئے تو دو. غلط القاب نہ دینا، یعنی کہ ایتھکس ڈسپلن سب دے دیا. آپ اب بتائیں کہ اس سارے کرائیٹیریے پہ اگر یہاں کوئی ایک شخص پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، یعنی کہ میں قتل کروں تو کروں، میں ان 100 افراد جن 100 میں اس کمیونٹی میں وہ پیدا ہو گیا ہے، وہ اس کے اس سیف انوائرمنٹ، ہمارا تو نعرہ ہی ہے آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم. اسلام تو جو سلامتی نہیں بھیجتا اس کو منافق مانتا ہے. تو اب اس ڈسپلن کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا اس سارے آپ کے قوانین کو، تو اب آپ لوگ 99 لوگ جو ہیں وہ نہیں کہیں گے کہ اب اس کا کیا کریں، یہ تو خطرہ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. تو پھر وہ آیت آنی ہی تھی جس کا وہ بار بار سمیر مرتد کلیم کر رہا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ انسانیت، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس آیت کے علاوہ ان کے پاس آیت نہیں ہے، اور اس آیت میں بھی 2 اشخاص کو ایکسیپشن دی گئی ہے. ایک وہ جس نے قتل کا بدلہ قتل، اس کو مار سکتے ہیں. دوسرا وہ جو زمین میں فساد برپا کرے، یہ ہے وہ شخص فساد. ہم نے ایک ڈسپلن امن کا دے دیا، اب اس امن کی ضمانت چلے پھر یہ کورٹ کیس یہ ساری عدالتیں بند کر دیں نا. یہ اسلام پہ جو بات کریں یہ خود بھی عدالتوں کے تالے لگا دیں. کیوں پنش کرتے ہیں؟ کیوں پنشمنٹ کا نظام ہے؟ وائی دے آر. اب وہ بات ہے کہ وہ اس کرائم کی نوعیت یا اس کی اوریجنیٹڈ ہونے کی یا اس کے جہاں سے وہ نکلتا ہے کرائم، اس کی کیونکہ سینس کو نہیں سمجھتے، اس لیے قوانین اپنی مرضی کے بناتے ہیں. جب اپنی مرضی کے بناتے ہیں، اب امریکہ میں ہر 3 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے، کریں نا سنسار اسلام کے مطابق، اور پھر دیکھیں ریشو کیسے نہیں ختم ہوتی. نہیں مان رہے تو رول رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہیومنلی جو میڈ قوانین ہیں وہ انسان کی پراسپیرٹی اور اس کے تحفظ کو یقینی نہیں بنا سکتے. جس نے بنایا وہی جانتا ہے کہ اس مشین میں نے کیا کیا ڈالا ہے. اسی طریقے سے اس کا دوسرا کلیم یہ تھا کہ عورتوں کو برابری حاصل ہے، اس کے بعد ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل آدھی ہے، ناقص العقل ہے، آدھی عقل ہے. پھر اس کا جائیداد میں حصہ بھی آدھا ہے بھائی سے. پھر اس کو جو ہے بادشاہ نہ بناؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. یہ اس کو یہ سمجھ آئی ہے اسلام کی جو اس کا کلیم ہے. اب اس کا پہلا جواب لے لیں کہ دیکھیں عورت کو برابری حاصل ہے، بالکل ہے، اس کی اپنی ڈومین ہے، مرد کی اپنی ڈومین ہے. یا تو قیامت والے دن کہہ دینا کہ حساب آدھا آدھا ہوگا، کہ عورت کا کم ہوگا مرد کا زیادہ ہوگا. نہیں، مسئلہ تو پھر ہمارے فرقوں کا ہے کہ جس نے عورت کو مسجد سے نکال دیا. عورت کا وہ جو سوشل پارٹیسپیشن تھی اسلام میں یا خدا کے نظام میں وہ کم کر دی. آج بھی حضرت حاجرہ کے پاؤں کی سائی کرتے ہیں، سارے مرد کرتے ہیں، جا کے اس عورت کے قدموں پہ قدم رکھتے ہیں. کیوں؟ تو پھر اسلام عورت کے قدموں کے نشان بھی آج تک سلامت رکھے ہوئے اگر اس عورت نے معرفت خدا میں کوئی رول پلے کر دیا. بی بی خدیجہ تو زیادہ جو ہماری بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ واحد عورت ہیں اسلام کی جس کا پورا اسلام مرہون منت ہے. مالی اتنی مال جس کا ایک سائڈ سے لشکر نکلتا تھا اونٹوں کا اور دوسری سائڈ سے اتنا پیسہ تو کسی مرد نے نہیں دیا. اتنا رچ کوئی مرد نہیں تھا جس نے اتنا کر دیا اسلام کو، اور اس نے سب کچھ دے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات سمجھنے کی ہے کہ جی عورت ناقص العقل ہے. اور یار وہ جو روایت ہے، بلکہ آج آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ گھروں میں سمجھتا ہوں بڑا یہ چیم گوئیاں شروع ہو جائیں گی. عورت عقل کو ناقص کر دینے والی ہے. کیا ہے؟ عورت عقل کو ناقص کر دینے والی، ناقص العقل نہیں ہے. ورنہ تو اس کا وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ برابری، وہ ترجمے ہی ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے.
بھائی عورت کی اگر آدھی عقل کی ہوتی نا بھائی صاحب تو پھر عورت کو یہ سی ایس ایس یا میڈیکل نے تو ثابت کر ہی دینا تھا نا. پھر تو ایگزامز میں بھی اس کے آدھے پیپر ہونے تھے, قیامت والے دن بھی آدھا حساب ہونا تھا, جنت بھی اس کی کوئی ہاف قسم کی ہونی تھی, اس کا تو سارا کرائٹیریا ہی ہاف ہو جانا تھا. نہیں, مکمل مرد کے برابر, اور ڈگنیٹی, اور اس کی کئی معاملات میں عورت آگے ہے, کئی معاملات میں مرد آگے ہے, کئی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, کئی اس کی ذمہ داریاں. یہ مکمل حسن ہے. اور بلکہ عورت کی خلقت ہی کیونکہ مرد کے لیے بنائی گئی. آدم نے کہا تھا نا کہ میرا دل نہیں لگتا, مجھے کوئی ساتھی دے, کیونکہ مرد کے لیے خلق کی گئی ہے, اس لیے اس کی دنیا مرد. اسی لیے لڑائی بھی اس کی مرد سے مرد کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ گھروں میں. ادھر ادھر دوسری شادی کا خطرہ یا کوئی توجہ بٹ جانے کا خطرہ, یہ کہتی ہے بس میں اسی کے گرد گھوموں, اور بس اس کو کوئی پوزیسو ہوتی ہے. ماں بھی یہی ہوتی ہے, پوزیسو ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ پوزیشن کی جنگ ہی ہے عورت کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ مرد کے لیے خلق کی گئی. اب آ جائیں کہ وہ جو آدھی عقل کی بات تھی وہ تو رد ہو گئی جب ہم نے اس کا ترجمہ سیدھا کر دیا کہ عورت عقل کو ناقص کر دینے والی ہے. اب تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ کیسی کیسی عورتوں نے تختے الٹوائے ہیں. ملکہ کلوپترا نے کیا کچھ نہیں کیا تاریخ میں, اگلی نے کئی ریاستوں کے جیسے کہتے ہیں نقشے بدل دیے. ٹھیک ہے, اب بھی آپ کے جو سکیمز نکلتے ہیں یا اس کے پیچھے جی فلانی عورت ہے اور فلانی نے یہ کر دیا اور حکومت تو فلانی چلا رہی تھی, عقل مار دی. تو یہ تو بات آپ اب جیسے میں نے ترجمہ کیا تو سب مانیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ جو جائیداد میں حصہ, ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جائیداد میں حصہ کیوں کم ہے. سر مرد کو کہاں سے آنا ہے؟ مرد کو صرف مرد کے باپ سے آنا ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس کو کہیں سے آنا ہے؟ اس نے پوری زندگی کنبا, ماں باپ سے لے کے بچے سب کی کفالت کرنی ہے مرد نے. عورت نے کس کی کفالت کرنی ہے؟ اپنی صرف. جی, اس کی ذمہ داری میں صرف وہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کے مال پہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اب اس کو ادھر سے بھی آدھا آ گیا, شوہر کی طرف سے بھی آ گیا, ماں باپ سے بھی آ گیا, ماں باپ نہیں تو بھائی کی طرف سے آ گیا, ماں باپ سے آ گیا, پھر شوہر سے آ گیا. 8واں حصہ جو آتا ہے وہ شوہر سے بھی آتا ہے. اور کفالت کسی کی نہیں کرنی. اس نے کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ ویسٹ آف اماؤنٹ ہے, کیونکہ یہ خود کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی اسلام کے کرائٹیریے میں. تو اس وجہ سے اس کا جو ہاف ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن اب یہ تو ہمارے مسئلے ایسے ہیں نا کہ ہم عورت کا بھی لے کے خود ہی کھا جاتے ہیں, ہم اس پہ بھی اپنا استحقاق مرد جو بناتے ہیں. یہ تو پھر ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا معاشرتی جو ہے نا وہ ایک قصور ہے, فالٹ ہے. ہاں جی, اسی میں ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کل کو ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, یہ ناانصافی ہے کہ عورت کیوں نہیں کر سکتی. اس کا بھی جواب لے لیں کہ بھائی 4 شادیاں مرد اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ رحم میں بچے ہوں گے. اگر عورت ہوئی تو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے. اگر بچہ نہیں پتا چلے گا تو وراثت اس بچے کو کہاں سے دیں گے آپ؟ اس باپ کی وراثت آنی ہے یا اس باپ کی؟ اور باپ اگر کوئی اچھا نومینیٹڈ ہو جس کا 100-200 مربع ہو, لگ جائے گا پتا کہ ہاں جی ایک سائڈ سے فقیر اور ایک سائڈ سے مطلب اس کے 2 شوہر ہیں, ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے, مان لیتے ہیں ایک مثال کے لیے. اب وہ جو بچہ پیٹ میں کون سا, وہ ادھر 200 مربع کا وارث بنے گا یا اس کی ریڑھی کا؟ ڈی این اے کروا لیں گے آپ میڈیکلی کتنے ڈی این اے کروا لیں گے, صبح شام کروا لیں گے. پھر بھی بات جا کے اس وجہ سے کہ حمل وضع انتہائی اہم ہے, اسی لیے اسلام اس کو باپ کا نام نہیں بدلنے دیتا. آپ کو بڑا سخت گناہ ہے یہ, بلکہ جتنے ناظرین سن رہے ہیں لیپالک بچے جن کے پاس ہیں, والد کا نام بھی نہ بدلا کریں, بہت سخت منع ہے. رجسٹریشن دا بلڈ لائن مسٹ بی سیکیور. اور تو اگر کسی کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے پھر دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ریئر کیس ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ اسی کو تو اسلام ڈسکریج کر رہا ہے, اسی لیے تو کہتا ہے کہ نکاح کرو اور مار دو اگر کسی نے زنا کر دیا ہے تو. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا نان رجسٹرڈ بچہ ہوگا جس کی آئیڈینٹی مشکوک ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے, آپ کو میں 200 والی مرغی 10,000 میں مانڈ دوں کیونکہ آپ کو نسل نہیں پتا اس کی, دکھنے میں وہ ویسی لگ رہی تھی. آپ کوئی کتا لینے جاتے ہیں بہت اچھی نسل کا, ساتھ ہی وہ کوئی لوسی اٹھا کے دے دے آپ کو. پھر کیونکہ قبیلے پہچان کے لیے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پورا کلچر میں ہے
جی ارائیوں کی مثالیں دیتے ہیں، جی ارائیوں کے متعلق یہ مشہور ہے، پٹھانوں کے متعلق یہ مشہور ہے، بٹوں کے متعلق یہ ہے، جٹوں کے متعلق یہ. کیوں؟ قبیلے شناخت، ان کے کچھ خواص، ان کے آپ ان خواص سے تھوڑا سا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے ہم یہ ڈیل کرتے ہیں یا واٹس ایور. ہماری بات پھر ادھر ادھر ہوگی. دوسری سائڈ پہ وہ کہتا ہے تیسرا کہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، پھر ٹیسٹ خود کیوں لیتا ہے؟ بھیجا بھی خود ہے، ٹیسٹ بھی، اور خود ہی اس نے برائی اور اچھائی کی صلاحیت بھی اندر رکھ دی ہے. اور پھر اگر یہ رکھ لی ہے تو پھر ایک ریپسٹ ریپ کرتا ہے، اور جس بچی سے ریپ ہوتا ہے، ایک ریپسٹ ریپ کرتا ہے اور جس بچی سے ریپ ہوتا ہے اس کا تو امتحان ہو گیا، بچی کا کیا قصور ہے؟ ٹیکنیکلی وہ بڑی گھما گھما کے باتیں کر رہا ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے خدا نے ایک ڈسپلن دے دیا، ایک سیٹل رول دے دیے. اس سیٹل رول کے اندر جو رہے گا وہ اسلام میں داخل رہے گا، سلامتی میں داخل رہے گا. جو اس سلامتی کے ڈسپلن سے باہر نکلے گا وہ تباہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کو وہ جو مرد ہے اس کو نظر نیچی رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، شرم گاہوں کی حفاظت کا نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ زبان جو ہے اور اپنی شرم گاہ کی جو ہے ضمانت دے دو اور جنت کی لے لو، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی حفاظت کرتے رہنا. ٹھیک ہے، مرد کے لیے کمانڈ تھی تاکہ وہ امن میں رہتا، سلامتی میں رہتا. اب اس کیا بچی کے لیے نہیں تھی کہ ماں باپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ بچی یا بچہ جو ہے اس کی لک آفٹر آپ پہ کفالت کس لیول پہ واجب ہے، اور اس کا گھر سے ان اٹینڈڈ باہر جانا کسی بچی کا وہ ممنوع ہے. یہ جتنی بھی ہوتی ہیں ماں باپ سے چھین کے لے جاتے ہیں. بتائیں نا کہ میں ماں باپ کے ساتھ بازار گئی تھی اور وہاں سے مجھے زبردستی چھین کے ریپ کر دیے. آپ خود اپنے ہی لوپ ہولز دیکھیں. اور وہ جیسے گجرا والا روڈ پہ جیسے وہ ریپ ہوا تھا وہ صبح کے ٹائم دوپہر کے وقت ہوا تھا، تو رات کو تو مرد کو حکم نہیں ہے کہ اکیلا سفر نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی روایات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آپ لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے، اسلامک پریکٹس پہ آپ نے آنا نہیں ہے. یہ ہاف قسم کے مسلمان اس ٹائم خطرہ بن گئے ہیں اسلام کے لیے، کیونکہ اسلام تو آپ کو بھی نہیں کہتا سر کہ آپ بھی رات کے ٹائم سفر کریں، ممنوع کرتا ہے اسلام. رات تو بنائی سکون کے لیے، شیاطین اترتے ہیں، گھر سے باہر ہی نہ نکلو، منع کیا گیا آپ کو. ایون کہ اکیلے سفر مرد کو منع کیا گیا ہے. آؤ وہ عورت اکیلی تھی یا نہیں تھی، اور رات کے وقت تھی یا نہیں تھی، دو بائی پاس کر رہی ہے. جب اسلام تو سارے مولوی ادھر اکٹھے ہو جائیں بتائیں کہ مرد اکیلا سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پہ پہلے بات کریں. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام میں تو اتنی باریک باریک کمانڈز بتائی گئی ہیں سیفٹی کی. اب جب کوئی ان سیفٹی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتا سر تو وہ ڈیفینیٹلی سفر کرے گا نا. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فائنل کمانڈز آف ڈسپلن آف لائف آ رہے ہوں اور آپ اس کو فالو کیے بغیر امن میں چلے گئے؟ تو پھر تو خدا کا اور یہ اسلام کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. تو اس کی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کویسچنز جو ہیں، اور اس میں وہ بڑھاتا جا رہا ہے اس کو، ان کویسچنز کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کو کھیتی کہا گیا ہے. آپ کے کاما ستھرا پورا مذہبی طور پہ نہیں پڑھایا جاتا، سارا کچھ نہیں اس کے پورے ایکٹ اور پورے سینز کریٹ کیے جاتے، کیونکہ بیسک نیڈ ہے. بات اب مجھے مطلب اس میں کرنی پڑ گی کیونکہ وہ نامراد جس کیلیبر کا ہے اس کے ساتھ اسی لیول پہ اترنا ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ مذہبی طور پہ ان کے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کاما ستر کے نام سے ان کی مطلب وہ ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو مذہبی طور پہ ٹرینڈ کرتے ہیں خاتون کو کہ تم کیونکہ مرد کے لیے بنائی گئی ہو تو تم نے کس طریقے سے اس کو لبھانا ہے یا کس طریقے سے اس کو انٹرٹین کرنا ہے. وہ تو زیادہ کام کر رہے ہیں، مطلب وہ تو پورے آسن بتا رہے ہیں کہ یہ آسن، ہاں جی وہ جی پریگننٹ ہونا تو یہ آسن ہے. ہاں جی. تو پھر بھائی اسلام میں تو ایک اس ٹائم کے شخص نے آ کے پوچھ لیا کہ جی میں، کیونکہ یہودیوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ ڈاگ سٹائل کرتے تھے، اور اس پہ یہ پوچھ لیا گیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا ہے. تو اس پہ کہہ دیا کہ آپ کی کھیتی ہے، اس کو جہاں سے بھی کرو. اس کے بعد جو مارنے کا حکم تھا کہ جی عورت کو مارو، بیٹنگ کہاں بھائی؟ جب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس تعلقات میں چلی جائے، ایکسٹرا میریٹل افیئر، یہ تو قتل کر دیتے ہیں، یہ تو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، یہ تو اس کے ساتھ ہی جلانے کی ان کے ہاں وہ تھی کہ مرد گیا تو ساتھ ہی دے دو. یہ تو اتنے زیادہ ریجڈ ہیں، اور اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو مار بھی نہیں سکتا. یہ بتائیں جان سے تھوڑی مار رہا ہے سر، یہ ستی ونی اور جو ان کی یہ تو خیر ادھر کی وہ ہیں.
وہ ان کے ہاں تو وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سر سکتی وہ تھی. سفید کپڑے کے علاوہ کوئی اور پہن نہیں سکتی. ہاں جی. اور اس کے ساتھ ہی پہلے تو یہ بھی تھا, یہ گوروں نے بند کروایا, یہ تھا کہ جلا دو ساتھ ہی. ہاں سب نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو بھائی اسلام بیٹ بھی نہیں کر سکتا سرزنش کے لیے, وہ بھی دوبر پہ, وہ بھی. نمبر میں اور بیٹ کے پیچھے میں تو اور تھیوری دوں گا آپ کو, نہیں, جو بھی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے وہ شیطان زدہ ہے, جن زدہ ہے, جن زدہ ہے, ہانٹیڈ ہے بس. اور ضرب میں شفا ہے. آپ لوگوں کی جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, یہ جیسی اس کو پڑتی ہیں نا ایک دم وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو آئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. یہ جتنے عاملین آپ کو پتہ مارتے کٹتے ہیں جن نکالنے کے لیے, اس کے پیچھے یہ پوری پریکٹیکل سائنس ہے. کوئی ایسی بات نہیں جس کو پروو نہیں کیا جا سکتا. اور جس کو نہیں سمجھ آتی لے آئے, پھر نکال دیتے ہیں جن. لے آئے, 2 پڑیں گی, دیکھیں پھر ایک دم سکون. کیوں؟ یہ ہوتا ہی اگریشن اور آپ کے لڑائی کے معاملات میں آتے ہی یوں ہیں کہ آپ کے اندر آگے آپ کی شکل بھیانک سی کر دی, آپ کو دیکھ کے ہی پتلے کو زہر چڑھنے لگتی ہے. اوپر سے آپ کے جملے ہی وہاں جیسے کہتے ہیں ریپیٹ ہونے لگتے ہیں, کیسٹ پھنس جاتی ہے, پلے سے مار پڑتی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ مار پڑا کے لڑائی کروا کے نکل جاتے ہیں جسم سے, جیسے کہ جنگ بدر پہ انہوں نے کیا. غزوہ بدر پہ یہ بھی آج آپ کو اس کا بتا دوں. آپ نے سنا ہوگا جی غزوہ بدر پہ شیاطین چھوڑ کے سائڈ پہ نکل گئے تو انہوں نے کہا تھا اب اپنا آپ جانو. اللہ اکبر, اس کا سلوشن ہے. جس بچے میں, جس مائی میں جہاں بھی آپ کو ان کی حاضری کا یا اس طرح کا انڈیکیشن ہو جائے, فوراً بلند اللہ اکبر کریں, اس کے تھپتھمائے کندھے, تھپتھمائے ماتھے پہ اللہ اکبر, دیکھیں نکل جائیں گے. یہ سائنس ہے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اس نے جیسے کہتے ہیں کہ اس نے کہا جی نعوذ باللہ من ذالک, یہ ہمارے اسلام کے لوپ ہولز ہیں کہ جی ایسٹروناٹ تو اگر اوپر جائے تو اس کا لباس پھٹ جائے پریشر سے, بلکہ اس کی دھچیاں بکھر جائیں. اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے کہا ایک شخص معراج کی رات چلا گیا اور وہ اس پہ, وہ تو اس کو ہمارے ہاں براق ہے, اس کو پتہ نہیں تبلیغی جماعت والوں نے گدھے پہ بٹھا دی ہے یا اس کو یہ بتا دی ہے. نعوذ باللہ, میں نہیں سمجھتا بتایا ہوگا, لیکن اس کا کلیم یہ ہے کہ ایک شخص جی گدھے پہ بیٹھ کے ادھر چلا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ایک اسلام میں بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ کوئی تو کہتے ہیں وہ جسمانی تھا یا نہیں تھا سفر. دوسرا یہ بھی ہے کہ سر ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ جو سواری اور یہ سارا جو ہے نا جو کنسیپٹ بنا دیا گیا کسی چیز پہ ہی بیٹھ کے, جیسے خدا کو یہ پہلے آسمان پہ بلا لیتے ہیں نا کہ تہجد کے وقت اس کو حرکت دینے لگتے ہیں, اور ان کی توحیدیں بھی سلامت ہیں. بڑے بڑے اہل حدیثوں کی جیسے کہتے ہیں نا وہ توحید کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کا تہجد کے ٹائم خدا پہلے آسمان پہ آ جائے, اور اس روایت کو صحیح بھی مانتے ہیں, حرکت دے دیتے ہیں خدا کو. تو اسی طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ ایک جانور کی فارم دے کے اس کو بٹھا دیا اور پہنچا دیا. حالانکہ وہ براق پھر وہاں کہاں تھا جب جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے میرے تو پیر جلتے ہیں. پھر آگے کیسے گئے؟ جبرائیل جہاں سٹاپ ہو گیا وہ براق ساتھ چلا گیا. اگر براق ہی مان لیا جائے تو وہ پھر ساتھ چلا گیا, اور جبرائیل نہیں جا پایا جو خود نور ہے, اور یہ نور بشر کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. نور کہہ رہا ہے اس سے آگے میری کہانی ختم ہے. ماہیت پہ بھی تو بات ہونی ہے نا, کیمیائی بات کو تو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس طرح کی وہ چیزیں کر رہا ہے, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ بم باندھ کے جو جنت ملے 70 حوریں ملے وہ ہمیں نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہم کون سا اس کے وہ انڈورس کرتے ہیں. اس ٹائم جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کاوش کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو کچھ ایک جو لے کے چلنے کی بات ہے. سر بم باندھنے کے اوپر میرا یہ دیکھیں, جو آپ وہ بندہ دیکھیں, اس میں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی دھرتی کے لیے, اپنی زمین کے لیے, وہ شہید آدمی ہے جو اپنے دھرتی زمین کی حفاظت کے لیے جنگ کرتا ہوا مرتا ہے, دیکھیں تو اس میں جو مرضی پہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو یہ ہے نا صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے یہ شروع کیا تھا, یہ فدائی حملہ. اسلام کی اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے, سمجھ لیں. ہم نے جنگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈز کے اندر لڑنی ہے. ہم نے بھی اہل بیت اور جو وہ ہیں ان کی فائٹس دیکھنی, حضرت علی کے جنگ کے طریقے دیکھنے. ہمارا سپر ہیرو ہے آج بھی, فوج کا بھی آپ کا نعرہ حیدری نہیں ہے, نشان حیدر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بینچ مارک کو دیکھنا ہے نا کہ وہ جنگ کیسے کرتے تھے. تو اس لیے یہ فدائی جو طریقہ کار تھا یہ صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا. اس وقت وہ یہ کرتا تھا کہ ایک گھڑ سوار کو نومینیٹ کر کے بھیج دیا جاتا تھا,
وہ خیموں کی تنابیں کاٹتا جاتا تھا، اور کیونکہ آپ کو پتہ مشلیں جل رہی ہوتی تھی خیموں کے اندر اس دور میں، تو یہ رات کا حملہ ہوتا تھا، اور جیسے ہی وہ تنابیں کاٹتا تھا وہ خیمہ گرتا تھا اس لیمپ پہ اور آگے لگتی جاتی تھی، اور اس کا مشن ہوتا تھا میکسیمم ڈیمیج. یہ پہلا جیسے کہتے ہیں بنیاد پڑی. اس کے بعد یہ سارا وہ ہو گیا. حالانکہ غازی ہونا یا جہاد کرنا خدا میں مسلسل یہ عملاً نافذ ہے. ہاں یہ جیسے سن 65 میں ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ گئے تھے بم باندھ کے، وہ دشمن کو روکنے کا ایک اور سینس ہے. لیکن یہ جو وہ ہے بم جا کے پھاڑ دیا، اور یہاں تو آج تک سین میں پہ تو نہیں پھاڑا کسی نے، وہی جو مطلب اسی کو مذاق بنایا جا رہا ہے نا. کبھی بازار یا سین میں پہ تو نہیں ہوا کسی، اللہ معاف کرے، پروسٹیٹیوٹ کے وہاں تو نہیں ہوا. یہ ہونا ہی صرف مسجدوں پہ ہوتا ہے، اور مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اسلام تو ابھی ہمارے گلوں سے بھی نہیں اترا. آپ کی یہ جو مہم ہے اس میں میری طرف سے یہ آپ سے وہ ہے کھلے دل سے آفر کہ اس ساری کو انڈیا کی اس میں چینلائز کریں. سمیر صاحب کو اگر 240 الحمدللہ وہ کہتا ہے جی مجھے ملا سیٹسفائی نہیں کر سکا، کر تو اس کو کوئی بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے دماغ کا جو خناس ہے وہ نہیں. لیکن اس کو ایک دفعہ اس کے ذریعے جن ہندوؤں کو وہ بہکا رہا ہے ان کو ضرور کنونس کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اور اس کے لیے آپ اس کو بھرپور چیلنج بھیج دیں پاکستان سے. وہ کہتا ہے پوری دنیا کے جدھر بھی اسکالر آ جائیں مجھے اس پہ کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو جو وہ 240 نہیں کر سکے، اللہ کے حکم سے ہم اس کو جو ہے اس سارے اس کے جتنے بھی خناس ہیں دماغ کے، قرآن کو لے کے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کے وہ ختم کریں گے. بلکہ اب لازم ہوگا کیونکہ وہ پتہ نہیں کتنے ہندوؤں کو خراب کر چکا ہوگا اس آئیڈیالوجی سے. ہم اس میں ایک مہم کا آغاز کریں گے کہ دا کامنز یا جو اسلام کی ایکچول ان کے لیے احکامات ہیں ہمارے کسی بھی نان مسلم کے لیے، ہمارے لیے جو کمانڈز ہیں ہم ان کو اجاگر کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا جو اسلام ہے، جو پیس ہے، یہ سب کے لیے کیا اس کے میں احکامات ہیں. بالکل. بہت شکریہ اسامہ بھائی. یہ آپ نے واقعی ایک جو ہے وہ اسلام کی وہ خدمت ہے جو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، علماء دین ہیں، ان کو کرنی چاہیے اور اس سمیر کا جواب دینا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ بھی لگتا لمبی ہو گئی.